اب آئی آ رہی ہے حضرت آپ کے آواز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو مسئلہ یہاں کل سے ذمہ بھی شرط ہے امام صاحب کے نزدیک کہ مسلم فی جس پر بے ہوئی ہے اس کی ادائیگی کی جگہ بھی معلوم ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ بار برداری میں خرچ آ رہا ہے۔ آگے مصنف نے لکھا وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَمْلٌ وَمَعُونَةٌ، لیکن اگر بار برداری کا خرچ نہ آئے، کوئی خرچ نہیں، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ادائیگی کی جگہ بیان کی جائے۔ مسلم فی ادا کرنے کی جگہ کی تعیین اور اس کا تسمیہ اسی صورت میں ہے جبکہ خرچ آ رہا ہو پہنچانے میں، اور اگر ایسی کوئی بات نہ ہو، خرچ کا مسئلہ ہی نہ ہو، تو پھر اس میں اس جگہ کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالاجماع اجماع سے مراد اجماع یعنی ائمہ احناف، لأنه لا يختلف قیمته ويفي في المكان الذي اسلم فيه، اور ادا کرے اس جگہ میں جہاں کے سلم ہوا ہے۔ جب خرچ نہیں ہے تو جہاں سلم کا کیا ہے معاملہ عقد سلم، وہیں وہ شے ادا کر دے۔ قال رضی اللہ عنہ، قال رضی اللہ عنہ سے مراد خود صاحب ہدایہ ہے۔ اب یہ کہ وہی صاحب ہدایہ کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، دو سوال یہاں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ قال رضی اللہ کیوں کہا جبکہ خود ہی وہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات ہے رضی اللہ کا جملہ تو صرف صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، صاحب ہدایہ کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ جو عبارتیں ہیں دراصل اس کے نقل کرنے والے امام جو مرغنانی ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مصنفین جو کتاب لکھتے تھے وہ اپنے قلم سے بہت کم لکھتے تھے، بلکہ شاگردوں کو املا کراتے تھے، لکھاتے تھے۔ اس طرح شاگرد حضرات لکھتے تھے اور کتاب تیار ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب جلدی میں آتی تھی۔ ان کا علم بڑا وسیع اور حافظہ بڑا قوی ہوتا تھا، ان کا بولنا یہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ بڑے صاحب فن اور صاحب علم لوگ ہوتے تھے، بولتے جاتے تھے، شاگرد لکھتے جاتے تھے۔ تو یہ قال رضی اللہ عنہ یہ ان کے شاگرد کا ہے۔ یہیں سے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ رضی اللہ عنہ شاگرد اہتمام میں اور عقیدت میں لکھ رہے ہیں، ورنہ رحمہ اللہ کی تعبیر آنی چاہیے، بجائے رحمہ اللہ کے رضی اللہ عنہ کی تعبیر اور جملہ استعمال کرنا یہ بربنائے عقیدت ہے جو شاگرد نے لکھ لی۔ صاحب ہدایہ کا جو مقام رہا ہے، اگر ایسے لوگ جن کا علم صدیوں پر محیط ہو، صدیاں گزر گئی، لوگ ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو بلا شبہ ان کا مقام ایسا بلند ہوگا، یقیناً اللہ کا وہ مقبول بندہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقبولیت دی۔ لہذا اگر ایسی شخصیت کے بارے میں ان کا کوئی شاگرد عقیدتاً رضی اللہ عنہ کہہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ صحابی نہیں سمجھے جائیں گے، بلکہ جب غیر صحابی ہیں تو غیر صحابی ہی رہیں۔ اب یہ عبارت جو آئی ہے معلوم یکن لہو حمل ومعونۃ لا یحتاج فی الی بیان ایفا بالاجماع ویفی فی المکان الذی اسلم فیہ، اس کے بارے میں صاحب ہدایہ کہہ رہے ہیں ہذا روایت الجامع الصغیر، یہ جامع صغیر کی عبارت ہے۔
والبیوع جامع صغیر میں یہ عبارت کتاب البیوع میں آئی ہے۔ وذکر فی الاجارات انہ یفی ای مکان شاء فی ای مکان شاء وہو الاصح، لیکن دوسری جگہ جو عبارت ہے مبسوط میں باب الاجارات میں، وہاں یہ ہے عبارت بجائے یوفی فی المکان الذی اسلم فی کے یہ عبارت آئی ہے یوفی فی ای مکان شاء۔ تو جامع صغیر کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی جس مکان میں، جس مقام میں، جن جگہوں میں بیع سلم ہوئی ہے، اگر باربرداری کا خرچ نہ ہو تو اسی جگہ اس کی ادائیگی ہوگی۔ مقام سلم، مقام عقد سلم پر مسلم فی کی ادائیگی ہوگی، یہ بات جامع صغیر سے معلوم ہوتی ہے۔ لیکن مبسوط کی عبارت سے معلوم یہ ہے کہ جب کوئی خرچ نہیں ہے تو یوفی فی ای مکان شاء، جہاں چاہے اس کو ادا کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مقام عقد سلم ہی میں ادا کرے، بلکہ جہاں چاہیں، جہاں آسانی ہو وہاں ادا کر دے، صاحب ادایا کرے، وہ والاصح، یہی دوسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ یعنی اس میں کوئی قید نہیں لگانی چاہیے کہ وہیں ادا کرے جہاں سلم ہوا۔ ممکن ہے کہ ٹرین پر دونوں موجود تھے اور بات چیت ہو گئی کہ بھائی بیع سلم کی اور معاملہ طے ہو گیا، جیب میں پیسے تھے انہوں نے دے بھی دیے، اب معاملہ آیا کہ بھائی ٹھیک ہے ادائیگی ہوگی۔ اب گھر دونوں کا ایک ہی جگہ، ایک ہی وہاں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، قریب قریب گھر ہے، تو کیا عقد سلم کی جو جگہ تھی یعنی ٹرین وہیں ادا کریں گے یا وہاں جہاں گھر ہے؟ تو ظاہر مقصود یہ ہے کہ جہاں گھر ہے وہاں ادا کریں گے۔ اس لیے صاحب ہدایہ اس قول کو ترجیح دے رہے ہیں کہ یوفی فی ای مکان شاء، وہاں ادا کریں جو جہاں چاہیں، جہاں چاہیں سے مراد جب خرچ نہیں ہے تو وہ کہیں بھی دے دیں، ان کے گھر میں دے دیں یا اپنے یہاں دے دیں، اپنے دروازے پر۔ لأن الاماکن کلها سوا، اس لیے کہ اماکن سب برابر ہیں، خرچ نہیں ہے۔ تو ولا وجوب فی الحال، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فوری دے اسی جگہ میں جہاں طے ہو۔ ولو عینا مکانا، اور اگر مکان متعین کر دیا تھا اسی وقت دونوں نے، ولو عینا مکانا، بائع اور مشتری نے دونوں نے مکان ادائیگی کی طے کر لی تھی، تو اس بارے میں کہہ رہے ہیں قیل لا یتعین، تعین نہیں، یعنی ادائیگی وہاں سے لے جانے میں کوئی خرچ جب نہ ہو، حمل و معونہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی جگہ متعین ہو جائے تو کیا مشتری کو وہیں ادا کرنا ہے، بائع کو وہیں ادا کرنا ہے مبی یا نہیں، یا کسی اور جگہ بھی؟ کہہ رہے ہیں کہ جب خرچ نہیں ہے تو جگہ کے تعین بے معنی ہے، اسی لیے کہا ہے قیل لا یتعین، تعین نہیں ہو، لأنه لا یفید، مفید ہی نہیں۔ وقیل یتعین، بعض لوگوں نے کہا نہیں تعین درست ہو جائے، لأنه یفید، مفید ہے، سقوط خطر الطریق، بسا اوقات خرچ تو نہیں ہے لیکن راستے میں دشواری ہے، اس لیے یہ مفید ہے۔ وَلَوْ عَيَّنَ الْمِصْرَ فِيمَا لَهُ حَمْلٌ وَمَعُونَةٌ، اور اگر تعین کی ایسی جگہ جہاں کے خرچ ہو اور یکتفی بہی، تو شہر کا نام لے لینا کافی ہے۔ پہلے زمانے میں چپکے مصر چھوٹا چھوٹا ہوتا تھا، بہت بڑی آبادی نہیں ہوتی تھی، جیسے آج کل قصبہ وغیرہ، اگر آپ قریب قریب کے قصبات ہیں، بڑا گاؤں ہے، بات ہو گئی فلاں جگہ دے دے، تو وہاں قریب قریب ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
تو شہر کا نام لے لینا، قصبے کا نام لے لینا یکتفی کافی، لأنه مع تباین اطرافی، اس لیے کہ اگرچہ کناروں میں دوری ہے لیکن یہ بقعت کا بقعت واحدہ، ایک جگہ کے درجے میں، جب خرچ نہیں اس کا مطلب کہ بہت معمولی فرق ہے ایک کے مولا آپ کا مائک بند ہے، آواز نہیں آ رہی۔ مولانا آپ میوٹ ہو گئے ہیں۔ حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کا مائک بند ہے۔ تو آپ کی آواز کہاں حضرت کے پاس پہنچ رہی ہے؟ ہاں جا رہی ہے، اپنی آواز جا رہی ہے حضرت کے پاس۔ آپ میوٹ ہو گئے ہیں حضرت۔ او بھیا حضرت کو پتہ چل گیا، وہی انتظام کر رہے ہیں تو آپ خاموش تو رہیے صحیح۔ محمد فہد، فہد بھائی بڑے تکڑے ہو آپ۔ بھائی خاموش رہو یار۔ جی حضرت۔ ابھی جو بحث چل رہی تھی، جو مسئلہ ہے ادائیگی کا، بیسلام ہو جائے کہاں ادا ہو، فقہاء نے بہت بحثیں کی ہیں لیکن بظاہر اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر جگہ کا عرف ہوتا ہے، لوگ خود ہی تعین کرتے ہیں کہ ادائیگی کہاں ہوگی یا نہیں۔ اب آگے جو سبق ہے اس کا مطالعہ کیجیے گا، پھر آگے باتیں، اگر کسی ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ حضرت یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو عبارت ابھی آج یہاں سے پڑھائے ہیں قال وما لم یکن لہ، تو اس کے اوپر کی جو شرح ہے حضرت یہ پوری ہو گئی تھی؟ یہ شرح جو ہے اس میں ایسی باتیں ہیں جو آج کے عرف سے بالکل میل نہیں کھاتی ہیں اور بظاہر اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے ہم نے بنیادی بات بتا دی، اور ایک ایسی بحث طولانی ہے جس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے آگے جو بنیادی بات تھی وہ بتا دی۔ اتنی سی بات ہے کہ جب بیسلم ہو تو ادائیگی کی کیا شکل ہوگی وہ دونوں طے کریں، طے ہونا ضروری ہے۔ اگر خرچ برچ ہو پہنچانے اچانے میں تب تو پھر وہ جگہ متعین ہونی چاہیے کہاں ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں۔ بات اتنی سی ہے چونکہ فقہی عبارتوں میں اس میں ایسی سب بات آ گئی کہ بلا وجہ الجھن میں پڑے آپ وہ ٹھیک ہے، اس لیے اب آگے پڑھیں۔ نہیں حضرت میں نے تلاش کر رہا تھا قال رضی اللہ قال رضی اللہ تو شروع مجھ سے پہلے والے صفحے میں، یہ جی جی دوسرے والے، اس کے بعد دوسرے والے صفحے میں۔ حضرت میں نے یہ سنا تھا کہ رضی اللہ جب
लगाते हैं लोग, तो रजी अल्लाह तो बताया ना तो ये रजी उनके हाँ में भी लगा सकते हैं जिनके में हाँ शुबा ना हो कि ये सहाबी हैं या मतलब ये आमा मतलब सहाबी के अलावा है, उन लोगों में लगा हाँ जो मशहूर लोग हैं तो उनमें लगा। तब फिर क्या होगा आवाज दीजिए हजरत हजरत मैं ये कह रहा था कि एक मतलब मौलाना की तकरीर सुने थे तो उसमें कहते हैं कि रजी अल्लाह का जो लफ्ज है उसमें उन लोगों में लगा सकते हैं जिसमें ये शुबा ना हो पाए कि ये सहाबी हैं या गैर सहाबी हैं। शुबा ना हो, अगर शुबा हो जाए तो ना लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मशहूर कोई हरज नहीं जो कहा होगा ये भी सही है कि जो गैर सहाबी वाज़े है जैसे सहाबे हदाया और मकाम मकबूलियत का है तो वहाँ अगर कोई रज़ी अल्लाह अन्हु लगा दे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन सिर्फ सहाबा ही में लगाना चाहिए क्योंकि सहाबा ही के बारे में अल्लाह ताला ने ये बशारत दी है रज़ी अल्लाह अन्हु और रज़ू अन्हु। सहाबा के बारे में ये बशारत है और इनके अलावा में नहीं है। लेकिन अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मकबूल बंदा दुनिया में नजर आ रहा हो और साफ मालूम हो कि अल्लाह इनसे राजी हैं, एक लोग अगर इदराक कर रहे हैं इस बुनियाद पर अगर कोई रजी अल्लाह अन्हु अकीदतन बोल देता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। वही बात हुई जो आप कह रहे हैं सहाबी और गैर सहाबी में। अब ताबईन और सहाबी में वहाँ बहुत करीब का जमाना वहाँ शुबा हो सकता है, इसलिए ताबईन पर रजी अल्लाह नहीं बोलना चाहिए, वहाँ वही बोलना चाहिए रहिमहुल्लाह, क्योंकि उससे शुबा हो जाए कि सहाबा में तो नहीं। मौलाना जैसे बरेलवी मौलाना हाँ मौलाना ये जैसे बरेलवी हजरात लगाते हैं उनमें हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती में और उनमें वो सब कादिर जिलानी अकीदत के बुनियाद पर। मौलाना एक सवाल और था किताब से, ये पिछले सबक जो पढ़े हैं हम इसमें गोश्त के बारे में बताया था कि इमाम साहब कहते हैं कि गोश्त जो है गोश्त के टुकड़े ये बेसलाम इससे जायज नहीं और साहिबन कहते हैं इससे जायज है, तो इसमें मतलब किन की बात को माना जाएगा? आपकी बात कट कट के आई, बोलिए फिर। मैं पढ़ा था कि इस गोश्त की जो बेसलम है किसी भी हैवान की गोश्त की जो बेसलम है उसमें इमाम साहब कहते हैं कि ये जायज नहीं है और साहिबन कहते हैं कि जायज है। तो हमने बताया था कि आज का जो उर्फ आम राइज है बैसलम बड़े प्रोग्रामों में गोश्त वगैरह भी करते हैं, कोई हरज नहीं, कर सकते हैं। इस दौरान ये साहिबन की राय को कबूल किया जाएगा। हाँ जो साहिब है जहाँ जरूरत पड़े